تو ایک انسان اور حیوان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ایک صاحب عقل اور غیر صاحب عقل میں تمیز کیا رہ جائے گی؟ ایک ذی شعور اور غیر ذی شعور میں امتیاز کیسے پیدا ہوگا؟ حالانکہ انسان اس مخلوق کا نام ہے جس کے سر پر اللہ تعالیٰ نے کرمنا بنی آدم کا تاج رکھا، یعنی انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ بے شک صرف انسان بننے پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کما ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے، بے شک اس لیے کہ وہ قابل مطلق ہے، جس کو جو چاہے بنا دے، اس کی مرضی میں کوئی دم نہیں مار سکتا۔ اگر وہ بنانے والا خالق و مالک چاہتا تو ہمیں درخت کا ہلتا ہوا پتا بنا دیتا، ہم کیا کرتے؟ ہمیں بننا ہی پڑتا۔ وہ چاہتا تو ہمیں گلی اور کوچوں میں رہنے والا کتا بنا دیتا، جی ہمیں بننا ہی پڑتا۔ کوئی قیل و قال نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی چوچرا نہیں، کوئی آبجیکشن نہیں۔ بنانے والا جو بناتا ہمیں بننا ہی پڑتا۔ اگر وہ بنانے والا چاہتا ہمیں ہواؤں میں اڑنے والا پرندہ بنا دیتا، اگر وہ بنانے والا خالق چاہتا تو ہمیں جنگل اور جھاڑی میں رہنے والا پرندہ بنا دیتا۔ بے شک بے شک لیکن اس رب کا احسان دیکھیے کہ اس رب نے نہ ہمیں ہواؤں میں اڑنے والا پرندہ بنایا، نہ جنگل میں رہنے والا درندہ بنایا، نہ درخت کا ہلتا ہوا پتا بنایا، نہ گلی اور کوچوں میں رہنے والا کتا بنایا۔ اس رب نے ہمیں بنایا تو عقل و شعور کا مالک انسان بنایا۔ اور انسانوں میں بھی صاحب الگ الگ بھرائٹی ہے، الگ الگ کیٹیگری ہے۔ انسانیت گرتی ہے تو پیڑ کے آگے جھک جاتی ہے، انسانیت گرتی ہے تو چاند اور ستارے کی پرستش کرتی ہے، انسانیت گرتی ہے تو دریا اور سمندر کو بھی اپنا معبود سمجھ لیتی ہے۔ لیکن اس رب کا احسان دیکھیے کہ اس رب نے ہمیں انسان بنایا تو انسانوں میں بھی سب سے ہائی کوالٹی مسلمان بنایا۔ اب مسلمانوں میں بھی الگ الگ درجات ہیں۔ حضرت آدم کا کلمہ جنہوں نے پڑھا وہ بھی مسلمان، حضرت نوح کا کلمہ جنہوں نے پڑھا وہ بھی مسلمان، حضرت موسیٰ کا کلمہ جنہوں نے پڑھا وہ بھی مسلمان، حضرت عیسیٰ کا کلمہ جنہوں نے پڑھا وہ بھی مسلمان، حضرت داؤد کا کلمہ جنہوں نے پڑھا وہ بھی مسلمان۔ لیکن اس رب کا احسان دیکھیے کہ اس رب نے ہمیں مسلمان بھی بنایا تو اپنے محبوب کی امت میں پیدا کروا کر یہ اعلان فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ساری امتوں میں بہترین امت ہو اس لیے کہ نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو۔ اور خوبصورتی کتنی بھی قرآن پڑھی اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑی اچھی صورت پہ پیدا کیا، پوری دنیا میں اس مخلوق جیسی دوسری مخلوق نہیں اور اس صورت جیسی کوئی دوسری صورت نہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں صاحب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تو جو اشرف ہوتا ہے اس کے لیے اشرف کام بھی تو ہونا چاہیے، بے شک بے جو شک افضل ہوتا ہے اس کے لیے افضل کام بھی تو ہونا چاہیے، جو لاجواب ہوتا ہے اس کے لیے لاجواب کام بھی تو ہونا چاہیے۔ تو جس معیار کا ہوتا ہے اس کا کام بھی اسی معیار کا ہونا چاہیے۔ اب آئیے یہ کام بتائے گا کون؟ تو آئیے قرآن مقدس کی بارگاہ میں اور پوچھئے اے قرآن تو اللہ کی سچی کتاب ہے، تو لا ریب ہے، تجھ میں کہیں بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اے اللہ کی سچی کتاب تو لا ریب ہے، تو منبع نور و حکمت ہے، تو ہی مشعل راہ ہے، تو ہی مینار رشد و ہدایت ہے۔ اے اللہ کی سچی کتاب تو ماں کی گود سے لے کر قبر کی کوٹھی تک کروانے والی ہے، تو مہد سے لے کر اللہ تک ساتھ دینے والی ہے، اس میں دنیا کے ہر مسائل کے حل موجود ہیں، تو سارے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اور تیری شان یہ ہے کہ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، اور یہ بے خبر نجوم تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں قرآن کہتا ہے کہ سنو ہماری زندگی کا مقصد نہ کمانا ہے نہ کھانا ہے، نہ سونا ہے نہ زندگی گزار کر مر جانا ہے۔ ہماری تو زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ صاحب انسان کی زندگی
رب کی بندگی کے لیے ہے، اور حقیقت میں زندگی وہی زندگی ہے جس زندگی میں رب کی بندگی ہے، اور وہ زندگی زندگی ہی نہیں جو زندگی رب کی بندگی سے دور ہے۔ اب اپنے علماء سے اجازت لے کے اس متن کی میں ہلکی سی تشریح کرنا چاہوں گا۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ عبادت دو طرح کی ہوتی ہے۔ بے شک عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ عبادت جس کا تعلق خاص اللہ سے ہے، جیسے نماز کا ادا کرنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، حسنات و مستحبات کرنا، یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے کی جاتی ہیں، اور ان عبادتوں کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، بے شک یعنی یہ بندوں پہ اللہ کے حقوق ہیں۔ دوسری وہ عبادت جو اللہ کے بندوں سے تعلق رکھتی ہے، جیسے باپ پر بیٹے کا حق، بیٹے پر باپ کا حق، بھائی پر بھائی کا حق، پڑوسی پر پڑوسی کا حق، رشتہ دار پر رشتہ دار کا حق، امیر پر غریب کا حق، شاگرد پر استاد کا حق، مرید پر پیر کا حق، مقتدی پر امام کا حق۔ ان سارے حقوق کو شریعت کے دائرے میں پورے کیے جائیں تو سب عبادت میں شمار ہوتے ہیں، اور اس عبادت کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ بے شک بے شک اور یہ انسان خطا کا پتلا ہے، خطا اور نسیان سے انسان مرکب ہے۔ تو اب خطا کا پتلا ہونے کی بنیاد پہ نہ تو ہم اپنے مالک کے حقوق کی ادائیگی کر پاتے ہیں، اور نہ کما حقہ ایک بندہ دوسرے بندے کے حق کو ادا کر پاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حقوق اللہ میں گرفتار ہو جائے، کسی بندے سے حقوق اللہ میں کوئی کمی یا کوتاہی ہو جائے، تو یہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کی مرضی ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنے حق کے لیے اپنے بندے کو سزا دے، اور اگر وہ چاہے تو اپنا حق اپنے فضل و کرم سے معاف کروا دے۔ لیکن جب کوئی بندہ کسی بندے کے حق میں گرفتار ہو جائے تو جب تک بندہ بندے کو معاف نہ کرے، اللہ تعالیٰ بھی اس حق کو معاف نہیں فرماتا۔ مثلاً کوئی بیٹا اپنے باپ کو ناراض کر کے مسجد میں چلا جائے، روئے گڑگڑائے عرض کرے مولا میرا باپ مجھ سے ناراض ہو گیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ بارگاہ خداوندی سے جواب ملتا ہے، اجی سنو، اگر تمہیں ناراض اپنے باپ کو کیا ہے تو معافی باپ ہی کے دروازے سے ملے گی۔ جب تک تجھے تیرا باپ معاف نہ کر دے، اللہ تعالیٰ بھی تجھے معاف نہیں فرمائے گا۔ معلوم کیا اللہ صاحب، بندوں کے حقوق میں اگر ایک اولاد پر سب سے زیادہ کسی کا حق ہے تو اس کے ماں باپ کا۔ ماں باپ کی وہ فضیلت ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، اچھا برتاؤ کرو، اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے جب دونوں میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم انہیں اف تک نہ کہو۔ اف کہنے کا کیا مطلب ایسا ہے؟ ماں باپ بوڑھے ہو گئے یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو گیا، اب انہیں خدمت کی ضرورت پڑی، ایک بیٹا تیار ہوا، باپ نے پانی مانگا پیش کر دیا، بھوک لگی کھانا کھلا دیا، باپ نے کہا مجھے دوا کھلا دو، دوا بھی کھلا دی۔ چوتھی بار جو باپ نے کہا مجھے غسل کرا دو تو بیٹے نے جھنجھلا کے کہا یہ ہوں کہنا بھی منع ہے، ہوں بھی نہیں کہہ سکتے۔ آج ہمارے ہاں علماء آئیں، مشائخ آئیں، ہم دوڑ کے جاتے ہیں قدم بوسی کرنے، دست بوسی کرنے، کرنا بھی چاہیے۔ یقیناً علماء دین نائب رسول ہوتے ہیں، ایک عالم دین نائب رسول ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ ہمارے سر کے تاج ہیں، جہاں ان کا قدم مبارک پڑ جائے وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن ماں باپ کی وہ فضیلت ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بہت کم ایسے نوجوان ہیں جو پہلے باپ کا ہاتھ چومے، بہت کم ایسے نوجوان ہیں جو اپنی ماں کا قدم چومتا۔ گھر میں پہلے ماں باپ کا ہاتھ چومیے، بعد میں پیر صاحب کا ہاتھ۔ بہت اچھا، ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، امام صاحب ہمارے لیے دعا کر دیجئے، مولانا صاحب دعا کر دیجئے، پیر صاحب دعا کر دیجئے۔ میں مانتا ہوں کہ پیر صاحب کی دعا قبول ہوتی ہے، امام صاحب کی دعا قبول ہوتی ہے، مولانا صاحب کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن میں پوری گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ضروری نہیں
کہ پیر کی ہر دعا قبول ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ امام کی ہر دعا قبول ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ عالم کی ہر دعا قبول ہو جائے، لیکن جو ماں اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا دے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ اور بات ہے کہ صاحب آج بیٹا جوان ہوتا ہے تو باپ سے کہتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، اور ہم آپ کا کیا جانتے ہیں، جبکہ وہ باپ اپنی اولاد کے لیے نہ جانے کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا، ملک سے دوسرے ملک تک جانا گوارا کیا، دیش سے بدیش گیا، ٹائم سے اوبھر ٹائم کام کیا، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے رات کو رات نہیں سمجھا، دن کو دن نہیں سمجھا، کام کو کام نہیں سمجھا، آرام کو آرام نہیں سمجھا، دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھا، سایہ کو سایہ نہیں سمجھا، پسینے بہا بہا کے چند روپے اس لیے کمایا تاکہ ہمارے بچوں کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ بیٹا جوان ہوتا گیا، باپ کی امیدیں بڑھتی گئی، بے شک جس دن بیٹے کے ماتھے پہ خوشیوں کا صحرا باندھا گیا اس دن باپ کی بانچیں کھل گئی۔ اب جو دلہن آئے گی اس کے ذریعے ہماری نسلوں کو فروغ ملے گا، لیکن وہی بیٹا جب اپنی بیوی کی محبتوں کے زلفوں کا اسیر بنتا ہے تو باپ سے کہتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، جبکہ اسے معلوم ہونا چاہیے جس بیوی کی محبت میں ایک جوان نے اپنے باپ کی محبت کو ٹھکرایا، اپنی ماں کی محبت کو ٹھکرایا، اسے پتا ہونا چاہیے کہ بیوی نے تو اس وقت محبت کیا جب میں نے اسے نکاح کیا، اسے کھلایا، اسے پلایا، اس کی پسند کے کپڑے خریدے، اس کی فرمائش کے زیورات خریدے، تب جا کے بیوی نے محبت کیا، لیکن ماں نے تو اس وقت سینے سے لگایا جب بھوک لگنے پہ ہم کھانا نہیں مانگ سکتے تھے، پیاس لگنے پہ پانی نہیں مانگ سکتے تھے، لوز موشن ہونے پہ دوا کا مطالبہ نہیں کر سکتے تھے، سردی لگنے پہ گرم کپڑے کی فرمائش نہیں کر سکتے تھے، ماں نے ہمارے اشارے کنائے کو سمجھا اور ہم پر احسان کیا کہ ہماری پرورش کر کے ہمیں جوان بنایا۔ تبھی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور کیوں نہ ہو صاحب جو ماں اپنے لال کو 9 مہینے اپنے شکم میں رکھ کر 9 مہینے کے درد و کرب کو برداشت کرتی ہے، اگر کسی کو ماں کی ممتا کا احساس نہ ہو تو اس کے پیٹ پر آپ ایک برتن باندھ دیں، ایک بالٹی باندھ دیں، ایک ہانڈی باندھ کر اس میں پانی بھر دیں، پھر دیکھیے صاحب اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، آنا جانا، دوڑنا بھاگنا، سارے معاملات بند ہو جائیں گے، لیکن ایک ماں کی ممتا ہے جو ایک ماں سے لے کر 9 مہینے تک کے درد و کرب کو برداشت کرتی ہے، اور پھر جب پیدائش کا وقت آتا ہے تو یہ ایسا نازک وقت ہے کہ بعض عورتیں مر جاتی ہیں، انتقال کر جاتی ہیں، لیکن ایک ماں اپنی جان کی بازی لگا کر اپنے بیٹے کو جنم دیتی ہے، پھر اپنے خون جگر کو دودھ کی شکل میں پلاتی ہے، بیٹا رو دے تو ماں کا دل تڑپ جاتا ہے، بیٹا بیمار پڑ جائے ماں کا سکون ختم ہو جاتا ہے، کبھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے، کبھی حکیم کے پاس لے کے جاتی ہے، کبھی طبیب کے پاس لے کے جاتی ہے، کبھی گھر میں پھونکنے والے کے پاس لے کے جاتی ہے کہ میرا بیٹا کہیں مر نہ جائے، حالانکہ موت الگ چیز ہے، بیماری الگ چیز ہے، بیٹا سردی کی راتوں میں بستر پہ پیشاب کر دے تو ماں اس گیلے بستر پر سونا گوارا کرتی ہے، مگر اپنے لال کو اپنے کلیجے سے لگا کے سلاتی ہے۔ تبھی تو کسی نے کیا ہی خوب لکھا کہ جب بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، جب بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، اور جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ یہ صاحب والدین کا مقام ہے، وقت کی قلت ہے میرے پاس۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت والدین، عظمت والدین، سبحان اللہ، ادا کر دیا حضور۔ آئیے صاحب، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ والدین اپنی اولاد کے لیے کیا ہیں؟ آقا نے 2 لفظوں میں جواب ارشاد فرمایا ہوا جنتوں کا و نار کا، دونوں جنت ہیں، دونوں دوزخ ہیں، یعنی جس اولاد سے ماں باپ راضی ہو گئے اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن گئے، اور جس سے ناراض ہو گئے اس کے لیے دوزخ میں جانے کا سبب بن گئے۔ آئیے میں اصل موضوع کی طرف پہنچ کر اپنی گفتگو کو اختتام تک پہنچاؤں۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں صاحب کہ اگر ہمارا باپ ہم سے ناراض ہو
ہم راضی کرنے کے لیے باپ کے دروازے پہ جائیں گے اور باپ کو راضی کریں گے. بھائی ناراض ہو تو بھائی کے دروازے پر جائیں گے, پڑوسی ناراض ہو پڑوسی کے دروازے پہ جائیں گے, رشتہ دار ناراض ہو رشتہ دار کے دروازے پہ جائیں گے, امام ناراض ہوگا امام کے دروازے پہ جائیں گے, پیر ناراض ہوگا پیر کے دروازے پہ جائیں گے, استاد ناراض ہوگا استاد کے دروازے پہ جائیں گے. لیکن جب ہم اپنے گناہوں سے, اپنی خطاؤں سے, اپنی بدعمالیوں سے اپنے مولا کو ناراض کر لیں تب ہم کہاں جائیں گے. آپ کہیں گے مسجد اللہ کا گھر ہے, یہ سچ بھی ہے, حق بھی ہے, لیکن ایک ایک ایسے شہر ہیں جہاں ہزاروں مسجدیں ہیں. آپ کس مسجد کو خاص کر کے کہیں گے یہی اللہ کا گھر ہے, یہی اللہ کا در ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں صاحب, ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا, اب ہم کس کی چوکٹ پہ جائیں؟ آئیے قرآن کی بارگاہ میں پوچھیے, اے قرآن جو فیصلہ ہائی کورٹ میں نہیں ہوتا, جو فیصلہ سپریم کورٹ کی عدالت میں نہیں ہوتا, وہ فیصلہ تیری عدالت سے ہوتا ہے. اس لیے کہ تیری شان یہ ہے کہ ہے قول خدا, ہے قول نبی, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے فرما دیا اپنے محبوب سے, اے محبوب آپ فرما دیجئے اپنی امت سے کہ اگر اس کا باپ ناراض ہو تو باپ کے دروازے پہ جائے, بھائی ناراض ہو بھائی کے دروازے پہ جائے, پڑوسی ناراض ہو پڑوسی کے دروازے پہ جائے, امام ناراض ہو امام کے دروازے پہ جائے, پیر ناراض ہو پیر کے دروازے پہ جائے, استاد ناراض ہو استاد کے دروازے پہ جائے. لیکن اے مصطفیٰ اگر کسی بندے سے اس کا رب ناراض ہو جائے تو وہ آپ کی بارگاہ میں آئے, اور اگر آپ راضی ہو جائیں تو اس کا خدا بھی اس سے راضی ہو جائے. تبھی تو پڑے گی اس سرزمین سے سنیت کی جان, اہل سنت کی پہچان, ہم سب کی شان, امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان یوں کرتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا کا چاہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بات میں صرف عقیدت و محبت کے دباؤ میں نہیں بولتا, نہ ہی عشق و محبت کے بہاؤ میں بول رہا ہوں, بلکہ قرآن و حدیث کے دلائل و براہین مجھے بولنے پہ مجبور کرتے ہیں. قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, کہ اگر وہ اپنے آپ پر ظلم کر لے, یعنی کوئی بندہ اپنے نفس پر ظلم کر لے. نفس پر ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ایسا گناہ کرے اس کا خدا اس سے ناراض ہو جائے. اب وہ کیا کرے؟ اللہ فرماتا ہے جاؤکا, اے مصطفیٰ وہ آپ کی بارگاہ میں آئے اور اللہ سے مغفرت چاہے, اور آپ اس کی مغفرت کے لیے سفارش کر دیں, اللہ اس کی توبہ قبول فرما دے. ارے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا حق عطا بتایا. سبحان اللہ. اب حدیث پاک کی روشنی میں بس 2 منٹ میں آخری بات. ایک صحابی ہیں بڑی پریشانی کے عالم میں بارگاہ رسالت میں آئے, کہا حلقت یا رسول اللہ, حلقت یا رسول اللہ, حلقت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا, یا رسول اللہ میں برباد ہو گیا. آقا نے پوچھا کیوں برباد ہو گئے, کیوں ہلاک ہو گئے؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں روزہ تھا, مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا. اب صحابی کہا کہ ایک روزہ ٹوٹا تو بارگاہ رسالت میں آئے. پھر صحابی کا عقیدہ بھی دیکھیے, اگر اپنے عمل سے خدا کو ناراض کیا ہے تو راضی کرنے کے لیے در مصطفیٰ پہ حاضر بھی ہے. اس لیے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی بفر مگر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں, سبحان اللہ. جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. آقا نے سب سے پہلے وہ قانون بتایا جو سارے مسلمانوں کے لیے, فرمایا جاؤ کہ غلام خرید کر آزاد کر دو. صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس اتنی صلاحیت نہیں کہ میں غلام آزاد کر سکوں. آقا فرماتے ہیں پھر جاؤ 7 مسکینوں کو بھر بھر کے کھانا کھلا دو. صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اتنی بھی وسعت نہیں کہ 7 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں. آقا فرماتے ہیں جاؤ پے در پے لگاتار 7 روزے رکھو. صحابی رسول میں چل گئے, کہا یا رسول اللہ ایک تو رکھ نہ سکا, پے در پے 7 کیسے رکھوں گا؟ تو آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ بھاگ جا, نہیں, یہ بارگاہ رحمت للعالمین ہے جہاں مجرم کو بھگایا نہیں جاتا,
سینے سے لگایا جاتا ہے، دامن رحمت میں چھپایا جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیا۔ آقا نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا۔ صحابی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے صحابی آئے، ایک ٹوکری کھجور لائے، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ اب یہاں سے سرکار نے جو صحابی کے لیے طریقہ بتایا یہ اسی صحابی کے لیے خاص تھا، اور اس میں نبی کا اختیار کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں این الصائم، کہاں گیا وہ پوچھنے والا؟ کہنے والے صحابی کھڑے ہوئے۔ آقا فرماتے ہیں ایسا کرو، یہ کھجوریں آئی ہیں، ان کھجوروں کو اٹھاؤ اور مدینے کی پاک بستی میں چلے جاؤ، جتنے غربا، فقراء، مساکین، محتاج، تنگ دست ملے، سبوں میں کھجوریں بانٹ دو تاکہ تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو اور خدا تم سے راضی ہو۔ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ مدینے کی پاک بستی میں نہ مجھ جیسا کوئی غریب ہے، نہ مجھ جیسا کوئی مسکین ہے، نہ مجھ جیسا کوئی محتاج ہے، نہ مجھ جیسا کوئی تنگدست ہے۔ آقا فرماتے ہیں صحابی ان کھجوروں کو اٹھاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ، تم خود بھی کھاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، تیرے روزے کا کفارہ بھی ادا ہوگا، خدا بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ ابھی تو کسی نے کیا ہی خوب لکھا ان کی سخاوتوں کا، اے دو جہاں میں چرچا، آیا جو بھی لینے ان کی گلی کا منتھا، بے شک عطا کیا ہے حق کے طلب سے زیادہ، تو دامن کو اپنے بھر کر کہتا بھائی موقع کہ میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا۔ دریا بات یہ ہے درے بہار ہے۔ صاحب میرا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے آقا سے، اپنے سرکار سے سچی محبت کیجئے۔ محبت رسول ہی عین ایمان ہے۔ بے شک جو محبت والا ہے وہی ایمان والا ہے، اور جو ایمان والا ہے وہی جنت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان چند باتوں کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔